اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ صلوات اللہ آواز اونچی کریں پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے 12واں پارہ سورہ سورہ ہود کی 7 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے جو کچھ ہم نے میرے بیٹے نے یہ 6 دن پڑھا ہے، اس پڑھنے کو میں علم کلام، منطق اور فلسفے سے دلیل سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن سے علم کلام سے منطق سے فلسفے سے علم معانی سے علم بیان سے صرف و نحو سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بات کافی مشکل ہوگی، جہاں آپ سمجھیں گے مشکل ہے یا مجھے محسوس ہوگا کہ آپ کو مشکل محسوس ہو رہی ہے تو میں وہیں بالکل اسے آسان کر دوں گا، لیکن مجھے خدا کے لیے کچھ مشکل پڑھنا ضرور دیں۔ اب میں آپ کی مرضی سے نہیں پڑھنا چاہتا، اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي وا کے معنی اور، وَهُوَ الَّذِي فرما رہا ہے اور غور نہیں فرما رہا، مجھے سماعت کا پتہ لگ جائے گا۔ اور دیکھیں اللہ اور کہہ رہا ہے، اور جس کے اور ختم نہ ہوں اسے اللہ کہتے ہیں۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ سمجھ میرے ساتھ ہو جائے۔ اور دیکھیں یہ زمین و آسمان کی خلقت کی بات ہو رہی ہے، اللہ اس میں اور لگا رہا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ آسمان و زمین اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ جب عالمین کی بات کرتا ہے تو اور لگاتا ہے، جب 14 کی بات کرتا ہے اور نہیں لگاتا۔ سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آئی میرے بھائی؟ حیدری سورہ جمعہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین، وہاں هو الذی کہتا ہے، واو نہیں کہتا۔ کیا مطلب ہوا؟ نہ ایسے وہ بناتا ہے نہ بنائے گا۔
بات بہت بڑی ہے لیکن میں بھی یہ ذرا حوصلے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے, توجہ فرمائے میرے بھائیوں, اور وَهُوَ الَّذِي, اور وہ ہے, خدا جانے وہ کون ہے جو وہ سے شروع ہوتا ہے وہ پہ ختم ہو جاتا ہے. باعتبار حد نہیں کہ وہ حد ختم ہوگی, نہیں جناب. دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, وہ ہے. دیکھیں وہ اس میں اشارہ ہے. اشارے کی دو قسمیں ہیں, ایک ہوتا ہے اشارہ حسی, وہ اللہ اشارہ حسی میں بھی نہیں آتا. اشارہ حسی ادھر ہوتا ہے جو جسم رکھتا, اللہ جسم نہیں رکھتا, وہاں وہ کا اشارہ نہیں ہے. توجہ نہیں فرما رہے, اشارہ حسی نہیں رکھتا. دوسرا اشارہ ہے اشارہ عقلی. اشارہ عقلی تب ہوتا ہے جب وہ شے پہلے عقل میں آ جائے, وہ عقلوں میں بھی نہیں آتا. توجہ فرمائے, میں لکھنؤ میں بات کر رہا ہوں. نہ وہ اشارہ حسی میں آتا ہے نہ وہ اشارہ عقلی میں آتا ہے. جب وہ اشارہ عقلی میں نہیں آتا, اے آقا علی پھر تو کیسے کہتا ہے یا ہوگا اے وہ. میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی, جناب علی کیا فرماتے ہیں, یا ہوگا یا ہوگا یا ہوگا. میں جملہ کہوں, انبیاء یا ہوگا نہیں کہہ سکتے. انبیاء الوہیت سے مکلف ہیں, 14 ہویت سے مکلف ہیں. اچھا مشکل ہو گئی جناب. یا ہوگا, جناب علی فرماتے ہیں یا ہوگا اے ہوگا اے ہوگا. اچھا ترجمہ کروں, اے وہ. جملہ مکمل ہوا یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے جس کا کمال ہویت کے کمال تک پہنچ جائے اس کمال کو علی کہتے سمجھ نہیں آئی. خوش ہو گیا, بہت خوش ہوں. ذہن بلند فرمائیں, ابھی بات شروع ہوئی ہے, ذہن بلند فرمائیں. یا ہوگا حیدری, یا ہوگا اے ہوگا. ہوگا اللہ کا ذاتی نام ہے, اللہ صفاتی نام ہے. علی ذات کو کہہ رہا ہے یا ہوگا یا ہوگا یا ہوگا اے ہوگا. آگے فرماتے ہیں مَلَّا يَعْلَمُ مَا ہوگا, کوئی نہیں جانتا کہ ہوگا کیا ہے. اور صاحبان علم تشریف فرما ہے, کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے. اجے نہیں سمجھ آئی, کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے. اجے نہیں سمجھ آئی, لکھنؤ میں سمجھ نہیں آئی. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے. علی یہی تو بتاتے ہیں میں وہ ہوں جو جانتا ہوں.
ہے حیدری یا ہوگا، توجہ فرمائے میرے بھائی، یا ہوگا اے ہوگا من لا یعلم ما ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ ہوگا کیا ہے. آگے فرماتا ہے کیفا ہوگا، کیسا ہے، کیفا ہوگا کیسا ہے. جہاں میرے محترم علماء کرام تشریف رکھتے ہیں ان کے لیے میں جملہ کہتا ہوں، کیفا ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے. کوئی نہیں جانتا، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسا ہے. اب فرق معلوم ہو گیا وحی اور امام میں. وحی وحی وحی، اب کہاں بیٹھے ہیں؟ وحی اور امام میں فرق یہ ہے، وحی اللہ کا وجود بتاتی ہے کہ اللہ ہے. وحی اللہ کا وجود بتاتی ہے کہ ہے، وحی نہیں بتاتی کہ اللہ کیسا ہے. کیسا ہے امام بتاتا. سمجھ نہیں آئی؟ وحی نہیں بتاتی. غور فرمائیں میرے بھائیوں، وحی نہیں بتاتی کہ اللہ کیسا ہے. کیسا ہے امام بتاتا ہے. اسے علی فرماتے کیسا ہے کون بتائے گا؟ امام. اللہ کیسا ہے کون بتائے گا؟ امام. من لا یعلم ما ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے. کیفا ہوگا، کیسا ہے. اینہ ہوگا، کہاں ہے. اور نہیں فرمائے، بہت ذہن سے نیچے ہے، بلند فرمائے، ذہنیت کو بلند فرمائے. اینہ ہوگا، کہاں ہے. سو ہوگا، کس حیثیت سے ہے. اللہ ہوگا مگر ہے. سمجھ آئیے میرے بھائی. یہی سے ایک بات، تھوڑی سی بات میرے لیے تو اشرے چاہیے اس کے لیے، جلدی سے بات. اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہوگا یا ہوگا، یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ کا قدیم ہونا بتایا جا رہا ہے. ادھر ادھر دیکھیں گے سمجھ نہیں آئے گی. میں ذرا اور ہاتھ گہرا کروں پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں چاہتا ہوں میں آسان پڑھوں، ذرا آپ کی توجہ ہوگی پھر میں آسان پڑھوں گا ورنہ مشکل ہو جائے گا. دیکھیں یا ہوگا کس کو بتایا جا رہا ہے؟ اس کی ذات کو. وہ ہے قدیم ذاتی. علم کلام سے ہی اللہ قدیم ذاتی ہے. 14 بھی قدیم ہیں. بحث کریں نا، علم کلام کی بحث صحیح آپ نے آج فرمایا، پڑھ کے آئے ہیں اسی میں سے میں جملہ کہ بسم اللہ. آؤ آؤ میرا پتر آ جاؤ. اللہم صلی علی محمد. ذرا بلند تر صلوات. ایسی صلوات پڑھیں روحانیت بڑھ جائے جناب. بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اللہ، بات توحید کی ہو رہی ہے میرے بھائی. اللہ قدیم ذاتی ہے. میرا سوال ہے یا لکھنؤ میں قدیم ذاتی کسے کہتے ہیں؟ اللہ قدیم ذاتی ہے. 14 قدیم کہوں پریشان ہو گئے. دیکھیے اللہ کو اپنی الوہیت کی حفاظت خود کرنا واجب ہے.
سمجھ آئی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا اللہ اپنی توحید کو کی حفاظت نہیں کرے گا؟ ہمیں جب کہا لا الہ الا اللہ کہو، خود نہیں کہے گا؟ غور نہیں فرما رہے آپ؟ وہ قدیم ذاتی ہے، 14 قدیم زمانی ہیں۔ جنہیں سمجھ نہیں آئے گی بیٹھا رہے بابا، بیٹھا رہے۔ اللہ قدیم ذاتی ہے۔ اتنی بڑی درسگاہیں آج میں دیکھ کے زیارتیں کر کے آئے ہیں۔ اللہ قدیم ذاتی ہے، 14 قدیم زمانی ہے۔ قدیم ذاتی وہ ہے جو مسبوق، میم سین بے وا کاف 2 نقط، مسبوق بالغیر نہ ہو۔ اچھا ان باتوں پہ واہ واہ نہیں کرتے۔ قدیم ذاتی وہ ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ جس کے پہلے کوئی غیر نہ ہو۔ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی ہے، جس کے پہلے کوئی غیر نہ ہو۔ اجے نہیں سمجھ آئی یار؟ جس کے پہلے، جلدی سے میں کہہ دوں، جس کے پہلے کوئی غیر نہ ہو۔ خدا جانے 14 ہے بھی غیر بھی نہیں۔ دیر نہ سمجھ آتی ہے، مسبوق، مسبوق بالغیر نہ ہو۔ وہ کون ہے؟ قدیم ذاتی۔ قدیم ذاتی اللہ ہے جو مسبوق بالغیر نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی غیر نہیں ہے۔ خدا واسطے سمجھو میری بات، اس سے پہلے کوئی غیر نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس سے نہیں سمجھ آ رہی؟ خدا واسطے میری سمجھے بات، اس سے پہلے کوئی غیر نہیں ہے۔ 14 ہے قدیم ذاتی، 14 قدیم ذاتی۔ قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو، جس کے پہلے نہ ہونا نہ ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہائے 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 ہائے، اور علم کی دنیا میں رہنے والوں، میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ قدیم زمانی وہ ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو، یعنی اللہ اور اس کے درمیان میں عدم نہ ہو، عین دال میم عدم نہ ہونا نہ ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ ہونا ہو، ہونا ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ جب سے وہ ہو، تب سے یہ ہو۔ جب سے، میری بات سمجھے میرا بابا، میرا بابا سمجھے حیدری، جب سے وہ ہو تب سے یہ ہو۔ اب میں لفظ کہوں اس کمال کے اتصال کی، جب سے وہ ہو تب سے یہ ہو، شرط ہے اس میں جیسا وہ ہو۔
हाँ समझदारी आ रही है हैदरी। ए मंतिक की बात, अभी इल्म कलाम की बात की है मैंने, मंतिक की बात, मंतिक बाद में फलसफे की बहस करें। 14 मसबूक बिल अदम न हो, यानी अल्लाह और 14 के दरमियान में अदम ना हो, ना होना ना हो। ना होना ना हो, सही, ना होना ना हो। इसी ना होने का नाम जमाना है। अगर इनसे पहले जमाना हो, ये इमाम जमाना नहीं हो सकता। तो समझ आई मेरे भाई? अच्छा खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो। यहां ना होना नहीं है, ना होना नहीं है। जो हजरात समझेंगे ना होना ना हो। अब इस ना होने, ना होना ना हो, ठीक हो गया। जब ना होना ना हो, मंतिक ने इस ना होने को इल्लत और मालूल कह के साबित किया कि अल्लाह इल्लत है, 14 मालूल है। नहीं समझे? मालूल किसे कहते हैं? जो इल्लत ही से साबित हो। जरा क्या नहीं समझ? अल्लाह इन 14 की इल्लत है, ये उसके मालूल हैं, मालूल। फिर मालूल हो के 14 इल्लत है, आलमीन मालूल है। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। 14 बैक वक्त मालूल भी है और इल्लत भी है। मालूल है, 14 मालूल है, अल्लाह इल्लत है। पढ़िए ना यारा, पढ़ेंगे तो समझ आएगी। 14 मालूल, मीम ऐन लाम वाला मालूल, मलूल नहीं। है 14 मालूल है, अल्लाह इल्लत है। फिर 14 इल्लत है, आलमीन मालूल है। और मैं लफ्ज कह दूं, आलमीन 14 की वजह से कायम है, 14 उसकी वजह से कायम है। बहुत बड़ी बात, इल्म मंतिक की बात बहस को आगे बढ़ाती है। ये अल्लाह इनकी इल्लत, कौन सी इल्लत है? कौन सा इल्लत की कितनी किस्में हैं? वही नाकिसा की कितनी किस्में? इल्लत, पहली इल्लत क्या? इल्लत ताम्मा। अगर जी खुदा के लिए ये कल जाके इस मंतिक की बहस देखें, वहां न लिखा हो तो मैं जिम्मेदार हूं। अल्लाह इन 14 की इल्लत ताम्मा है, 14 उसके मालूल अव्वल हैं। इल्लत, और इस इल्लत ताम्मा, जहां तक मेरी आवाज उलमाए किराम तक पहुंच रही है, इल्लत ताम्मा और इनके मालूल अव्वल में शर्त यह है कि
جب سے علت ہو تب سے معلول ہو. اگر زمانے میں مجھے بحث آتی ہے، اگر زمانے میں علت موجود ہو اور معلول ایک لمحے کے لیے بھی دیر سے بنے، خود علت نہیں رہے گا. ضرورت ہے امام پڑھے نا یار. یہ کون ہے؟ علت تامہ ان کی اللہ ہے. اگر ایک لمحے کے لیے، لمحہ نہیں، ایک ہین کے لیے، ہین اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں یہ جملہ کہتا ہوں. ایک شخص جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو فرمائے میرے بھائی، آ کے سوال کرتا ہے، مولا ایک شخص کی عمر 80 سال ہے، یہ عمر گنی کیسے جائے گی؟ کیسے گنی جائے گی؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا آسان ہے، گن لو نا. مولا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، 80 سال کی عمر میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. سرکار نے پھر اچھا تیری خواہش ہے تو سنو. 80 سال میں پہلے سال گنے جائیں گے، سال ختم ہوں مہینے گنے جائیں گے، مہینے ختم ہوں ہفتے گنے جائیں گے، ہفتے ختم ہوں دن گنے جائیں گے، دن ختم ہوں گھنٹے گنے جائیں گے، گھنٹے ختم ہوں منٹ گنے جائیں گے، منٹ ختم ہوں سیکنڈ گنے جائیں گے، سیکنڈ ختم ہوں لمحے گنے جائیں گے، لمحے ختم ہوں لحظے گنے جائیں گے، لحظے ختم ہوں آن گنی جائیں گی، آن ختم ہوں ہین گنی جائے گی. چونکہ سرکار کے خطیب اکبر کے اشارے سے ہین حل اتال الانسان، اس پر میری 28 مجالس ہیں. ہین من الدہر، ہین پر میں نے کتنی مجالس پڑھی ہیں. ہین پر ہین، مولا ہین. جب ہین گئے تو سائل کھڑا ہو گیا، مولا ہین کے بعد زمانے کی مدتیں تو ختم ہوگی، آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی سانس گنی جاتی ہے. اجے نہیں سمجھ آئی؟ لکھنؤ میں سانس کی سمجھ نہیں آئی؟ جب مرنے لگتا ہے تو سانسیں بھی گنی جاتی ہیں. مولا نے کہا، اس نے کہا مولا زمانہ تو ختم ہو گیا، سانسیں کیوں گنی جاتی ہیں؟ میرے امام نے فرمایا سانسیں اس لیے گنی جاتی ہیں شاید کسی سانس میں اقرار ولایت
خوش ہو جائے میرے بھائی. وَهُوَ الَّذِي وہ ہے. یہاں سے بات شروع. اس پہ میرے اشرے ہیں. اس پر ہوا اشرے میں سرکار میرے اشرے پر اس پر ہوا. وَهُوَ الَّذِي آئے اور وہ ہے. توجہ فرمائیں. اس وہ نے وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا. وہ ہے. میں ایک لفظ کہوں گا آپ خوش ہو جائیں. جو تصور میں بھی نہیں آتا اس مصدق کو علی کہتے ہیں. جو تصور میں بھی نہیں آتا, علم میں نہیں آتا, ادراک میں نہیں آتا. ادراک کی کتنی ہوئے. ابھی تو سارا نظام میں نے روکا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي جلدی بات کو آگے بڑھائیں. وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے. سبحان اللہ. خدا جانے قرآن کا کمال علمی کیا ہے. کتنی بلاغت علمی ہے قرآن کی. کیا فرمایا؟ خلق السماوات والارض, جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, والارض اور زمین کو پیدا کیا. سماوات جمع آئے, ارض واحد آئی. لکھا ہوا ہے جو سمجھتے ہیں, لکھا ہوا. سماوات کی لفظ جمع آئی, ارض کی لفظ واحد آئی. زمین و آسمان کو پیدا کیا پیدا کیا. بڑی بحث سمجھ آتی ہے. پیدا کیا فی ستت ایام, 6 دنوں میں. اے اللہ, آسمان و زمین تو ابھی بن رہے ہیں, نہ ابھی سورج پیدا ہوا ہے, نہ مشرق بنا ہے, نہ مغرب بنا ہے. یہ دن کہاں سے آ گئے ہیں؟ کیا سنتے ہیں آپ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں یار, آسمان و زمین بنیں گے نا, جب بنیں گے, بن جائیں گے, پھر سورج بنے گا, پھر چاند بنے گا, پھر یہ طلوع اور غروب بنے گا, پھر دن بنے گا. اے اللہ, ابھی تو سورج بھی پیدا نہیں ہوا, نہ رات بنی نہ دن بنا. یہ 6 دن کہاں سے آئے؟ معلوم ہوا کوئی دن اللہ کے ایسے ہیں جن میں نہ سورج کو دخل ہے. یہ 6 دن میں نے اسلام آباد میں پڑھے ہیں, یا نہیں پڑھنے؟ بیٹھے رہے نہیں پڑھنے سے نہ سینا. آپ خاموش بیٹھے تھے, آپ بولنے لگے. 6 دنوں میں بنایا. لفظ کہو اگر آپ خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہوں تو میں لفظ کہہ دوں, بالکل کہہ دیتا ہوں, آپ کی اجازت سے کہتا ہوں. اے اللہ, تو ارادے سے بناتا ہے, یہ 6 دن کیسے لگائے؟ فرمایا میں بناتا تو ارادہ ہوتا. میرے خیال ہے غور نہیں فرما ہے. ہماری لفظوں پہ بڑی پابندیاں ہو گئی. فی ظرفیت کے لیے آ رہی. فی ستت ایام, 6 دنوں میں بنایا. علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, یہ واو عاطفہ نہیں. فرمائیں کیا ہے؟ نہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جناب. یہ واو حالیہ. علماء کرام کے حوصلے سے صحیح تشریف رکھتے ہیں, مجھے بھی حوصلہ ہے.
वाव हालिया है। अल्लाह कह रहा है जब आसमान और जमीन बन रहे थे, काना अर्शहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर था, अल मा पर था। मेरे ख्याल लखनऊ में बात समझ नहीं आई। है मालूम हुआ जब आसमान और जमीन बन रहे थे उस वक्त अर्श भी था और अलमा भी था। अर्श भी था और अलमा के माने पानी, पानी के अलमा के कई माने, अलमा पे मेरे अशरे हैं। पानी भी था, अर्श भी था और पानी भी था, दोनों थे। क्या हुआ? अर्श पानी पर था, यानी अर्श को भी पानी ने उठाया हुआ था। लुत्फ नहीं लिया है। यानी अर्श महमूल था, अलमा हामिल था। अलमा उस अर्श को उठाए हुए था, हामिल था। हामिल समझते? उसका उठाने वाला। हामिल, महमूल, अर्श महमूल था, अलमा हामिल था। अब अलमा के माने चलो पानी अभी करते हैं। अलमा हामिल था, उठाने वाला था। अल्लामा मकबूल साहब किबला ने बिल्कुल किनारे पे इसके लिए लिखी, आपको आती है, अगर नहीं पढ़ते तो आज पढ़ लिया करें। आके लोगों ने पूछा मौला, लोग आए पूछता वो है जो न जानता हो, बताता वो है जो जानता है। आके पूछा मौला ए खुदा वास्ते, सही की जुमले में जो दोहरा देता हूँ, मौला ये अर्श क्या है? सरकार ने जवाब नहीं दिया। फरमाया ये बताओ जमहूर क्या कहते हैं? अजय नहीं समझ आई। जमहूर क्या कहते हैं? उन्होंने कहा मौला वो कहते हैं अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है। फरमाया कितने जाहिल हैं कि अल्लाह को भी बैठने वाला वजूद बना दिया। कितने जाहिल हैं। अल्लामा मकबूल साहब किबला ने लिखा कितने जाहिल हैं। अल्लाह बैठने वाली सी, अल्लाह बैठता है कोई? हाय हाय, अगली गल तो बहुत जबरदस्त है ना, बैठना अलग हुआ है। अल्लाह बैठने वाली सिफत बना दी। अगर अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है, फिर अर्श अल्लाह से ज्यादा ताकतवर है, जिसने अर्श को भी उठाया हुआ। ना कुछ नहीं होता। अल्लाह ज्यादा ताकतवर है जो अर्श को उठाए हुए, अर्श ताकतवर है जो अल्लाह को उठाए हुए है। फिर इन दोनों से ताकतवर पानी है जो अल्लाह और अर्श दोनों को उठाए हुए। जब इमाम की गुफ्तगू सुनी ना तो उन्हें समझ आई वह अर्श तो अल्लाह है नहीं। जो कुछ और तफसीरों में वो भी मुझे आता है, बताना नहीं। ना नहीं बता। मौला ये फरमाए ये अर्श क्या है? अर्श क्या है? सरकार ने फरमाया सुनो, अर्श अल्लाह का इल्म है। अब जो नहीं खुश होता वो मेरे साथ हो। खुदा के लिए इल्म की बातें सुना करें। अर्श अल्लाह का इल्म है। मौला अर्श इल्म है, बहस करेंगे अभी। अर्श इल्म है। फरमाया हाँ अर्श इल्म है। जब उनको समझ आई अर्श इल्म है तो इल्म के लिए तो आलिम चाहिए। मौला जब ये अर्श अलमा पर था, हामिल था अलमा, फिर जल्दी बताएं वो अलमा कौन है? फरमाया अलमा हम आले मोहम्मद। अलमा कौन है?
عرش علم ہے، علم ہے۔ علما کون ہے؟ فرمایا علما ہم اولے محمد ہیں۔ میں آپ کتابوں کا نام نہیں لوں گا، آپ خود ڈھونڈیں، بالکل نہیں لوں گا، نہ نہیں لینی، نہیں یہاں ڈھونڈے نا۔ علما آل محمد۔ ایک شخص نے جناب علی علیہ السلام سے، کتاب میرے پاس موجود ہے، امام علیہ السلام سے پوچھ کے کہتا ہے مولا زمین و آسمان سے بننے سے پہلے اللہ کے عرش کے علم کے آپ حامل تھے؟ فرمایا ہاں۔ جو نہیں خوش ہوتا اس کی اپنی قسمت۔ میری بات اور یاد رہے یا نہ رہے، یہ جملہ خدا کے لیے نہیں بھولنا۔ میں پورے لکھنؤ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں بھولنی، ہر محفل ہر گھر میں بیٹھ کر یہ تذکرہ فرمانا ہے۔ اس نے کہا مولا اچھا آسمان و زمینوں سے کے وقت آپ اس علم کو اٹھانے والے تھے، حامل علم الہی تھے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ اس نے فرمایا کہا مولا زمین و آسمانوں کے بننے سے باحالیہ سے کہا مولا کتنا عرصہ پہلے آپ اس علم کے حامل تھے؟ جو سننا چاہتا ہے میرے ساتھ ہو، کتنا عرصہ پہلے زمین و آسمانوں کے بننے سے کتنا عرصہ پہلے آپ اس علم کے حامل تھے؟ سرکار علی نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تیری عقل اس مدت کو گن نہیں سکتی۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائیوں، خوش ہو جاؤ۔ تیری عقل اس مدت کو گن نہیں سکتی۔ جب سرکار امیر المومنین نے فرمایا یہ تو اصدق الصادقین ہے، پریشان ہو گیا، میری عقل بھی نہیں گن سکتی۔ مولا کو ایسی مثال دے میں بھی سمجھ جاؤں کہ جب میری عقل نہیں سمجھ سکتی پھر کسی کی بھی عقل نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ میں تو تیرے قریب بیٹھنے والا ہوں۔ جب قریبی نہ جانے تو دور والوں کا کیا خبر علی؟ فرمایا تیری عقل اس مدت کو نہیں گن سکتی۔ پریشان ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا گھبرانی میں بتاتا ہوں۔ فرمایا سن، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے خدا واسطے میری بات کو سماعت فرمائیں، سن۔ خاموش ہو۔ مولا ارشاد فرمایا آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کل فضائے عالمین کو، صرف آپ کا ملک نہیں، جو خوش ہو جائے گا پھر کہوں گا میں، کل فضائے عالمین کو خشخاش کے دانوں سے بھر دیا جائے اور تجھے کہا جائے ایک ایک دانہ کر کے گن۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ سمجھ آئی؟ خشخاش کے دانے معلوم ہیں؟ ایک چھوٹے سے سب سے چھوٹے دانے ہیں، چھوٹے دانے اللہ نے بنائے ہی ولایت علی کے لیے۔ اگر یہ دانے نہ ہوتے تو خشخاش کی مثال کیسے ہو؟ مجھے خردل کی لفظ ہے، اس پر لمبی بحث مجھے آتی ہے۔ اب جناب یہ خشخاش کے چھوٹے چھوٹے دانے کس فضا پورے مشرق سے لے کر مغرب تک، اور جہاں مغرب میں امریکہ میں یہ غروب ہوتا ہے، میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ کھڑے ہو کر جزیرہ برمودا کو میں کتنی دیر تک کہ سورج کو میں دیکھتا رہا ہوں۔ خشخاش کے دانوں سے بھر دی جائے کل فضائے عالمین۔ اے شخص
تجھے کہا جائے ایک ایک دانہ کر کے گن، جتنی مدت میں تو ان دانوں کو گنے گا اس سے 70,000 گنا مدت عام پہلے کوئی سمجھ آئیے میرے بھائی، 70,000 گنا مدت ہم پہلے تھے، ہم میرے علم الہی تھے. اس کا نام عرش. عرش کون سا علم ہے میرے بھائی؟ ذرا بلندر صلوات پڑھ لیجیے، بالکل بلندر. اللہم صلی علی محمد. میرے بھائی تشریف فرما ہے، فرمائیں جناب یہ عرش اللہ کا کون سا علم ہے؟ جنہیں میری طرف دیکھیں، عرش ہے. عرش سے مراد کیا ہے؟ علم، علم الہی. صحیح ہے یا نہیں؟ وہ کون سا علم ہے؟ اس علم کو سمجھنے کے لیے میں چھوٹی سی مثال دے کے بات کو آگے بڑھا. تو اس مثالوں پر پھر کئی بحثیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں مثال کے لیے اللہ کے کچھ علمی مرحلے ہیں جس میں زمانہ نہیں ہے. مرحلے ہیں، زمانہ نہیں ہے. گھبرانا نہیں، میں نہیں گھبرا رہا. اللہ کے کچھ مرحلے ہیں، مرحلے بھی ہیں، زمانہ بھی نہیں ہے. اجلی دنیا سمجھی ہے. علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا. اچھا ہی لگی بات، لگتا ہے ایسے آج پہلی دفعہ ہی سن رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا. اجل معلق، اجل مسمى پہ میری الگ بحثیں ادھر، ان کو میں نہیں چھیڑتے. ابھی قضا تک بات کرتے. علم، اللہ کا علم. مثال کے طور پہ علم ہے، اللہ علم دینا چاہتا ہے، وہ شے اللہ کے علم میں ہوتی ہے. علم مشکلات کو آسان کرو. نہیں، میں آواز لینا چاہتا ہوں، لکھنؤ میں بھی آواز آئی. ہاں خدا واسطے. علم وہ شے علم سے مشیت میں آتی، مشیت علمی میں آتی ہے. پوچھا گیا مولا مشیت کیا ہوتی ہے؟ جناب علی فرماتے ہیں مشیت اس کی اندرونی طلب کا نام ہے. لطف نہیں لیتے یار، نہیں لیتے. فرمایا مشیت اللہ کی اندرونی، خدا جانے اندرونی کا تصور میں نہیں سمجھ پایا. اندرونی طلب کا نام کہہ کے فرمایا سائل ہم ہی مشیت اللہ ہے. ہم ہی مشیت اللہ. ارادہ ظاہری طلب کا نام ارادہ ہے، فرمایا ہم ہی ارادت اللہ ہے. علم، مشیت، ارادہ، قدر. جب اس کے علم میں ہو قدر ہوتی ہے، جب امام کے تصرف میں آئے تقدیر کہلاتی ہے. جو اللہ کے تقدیر کو اپنے امر سے ہر کمال پر صادر کر سکے اسے امام کہتے ہیں، اسی کو امام کہتے ہیں. قادر کے آگے قضا. یہ میں بات بالکل کہہ دوں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا. علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا سمجھانے کے لیے. وہی علم ہے، وہی مشیت ہے، وہی ارادہ ہے، وہی قدر ہے، وہی قضا ہے. اب آپ کو میں ایسے ونڈ کے نہ بیان کرتا تو سمجھ نہ آتا. وہی علم ہے. اب علماء فرماتے ہیں جب یہ اللہ علم دینا چاہتا، عرش علم ہے، عرش علم ہے نا میرے بھائی، بحث اس کی ہو رہی ہے. اب یہ علم، مشیت، علم میں، مشیت میں، ارادے میں، قدر میں، قضا میں، وہی علم ہے، وہی مشیت ہے،
وہی ارادہ ہے، وہی قدر ہے، وہی قضا ہے۔ قضا مانے قضا مانے قاضی، اسی سے فیصلہ، فیصلہ۔ یہ سارے علمی مرحلے ہیں، علمی مرحلے، علمی مرحلے۔ قضائے دیکھیں، مشیت علمی، ارادہ علمی، تقدیر قدر علمی، قضائے علمی۔ جب تک قضائے علمی میں ہے، علمی میں ہے، اس کے علم میں ہوتی ہے۔ علی فرماتے ہیں جب یہی قضائے علمی قضائے فعلی میں آتی ہے، مجھ علی کے سپرد ہو جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ قضائے علمی جب قضائے فعلی میں آتی ہے، وہ مجھ علی کے سپرد ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا انا المآب الذی یعب الیہ کل شیء بعد القضاء۔ جب اللہ کے قضاء علمی کے بعد فعلی میں آتی ہے، وہ مجھ علی کے سپرد ہو جاتی ہے۔ تقدیر اس کی ہوتی ہے، امر میرا ہوتا ہے۔ ہن سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ اب میرے بھائی جلدی بات کو آگے بڑھائیں، جلدی جلدی۔ جب یہاں قضائے علمی پر آ کے نا، وہ علم یہاں آ کے قضائے علمی پر پہنچ، جو میری طرف نہیں دیکھے گا بے شک اٹھ کے چلا جائے، خدا واسطے دیکھیں۔ یہ بات کبھی آپ نہیں سننا، ہی سنیں گے جو میں شروع کرنے لگا ہوں۔ جب وہ قضائے علمی اس قضا میں آ جاتی ہے، مثلا علم یہاں آ کر اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ جو قضاء علمی سے نکل کر یہاں آیا نا، ابھی یہاں ہے، قضاء علمی میں ہے۔ جب وہ آدھا قضاء فعلی میں آتا ہے، اس علم کا نام ہے عرش۔ سمجھ آئیے میرے بھائی؟ صحیح غور فرمائیں، بحث کرتے اس قضائے، یہ دیکھیں قضائے علمی میں آ کے دو حصے ہو گئے علم کے۔ ایک حصہ دے دیتا ہے، جو دے دیتا ہے یہ ہے عرش۔ عرش پوچھا یا مولا وہ عرش کیا ہے؟ فرمایا کانا وما یکون، جو تھا ہے ہوگا، وہ کل میں علم ہمارے علم میں ہے۔ جو ہے ہوگا تھا کل کا کل علم عرش۔ یہ جو عرش ہے نا، قضاء علمی سے نکل کے جب یہ آتا ہے نا، یہ ہے عرش۔ کون عرش ہو الماء، یہ عرش ان کے پاس علم تو ان کے پاس ہے نا، قضاء قیامت تک کا علم، اس کو کہتے ہیں عرش۔ وہ جو آدھا رہ گیا نا، اس علم کا نام ہے کرسی۔ میرے خیال ہے خوش نہیں ہے۔ اس پر میری 28 مجالس ہیں، کرسی پر 28۔ یہ جو علم، یہ باقی آدھا ہے نا، اس علم کا دلچسپی ہے یا نہیں؟ دلچسپی پیدا کرے۔ اس علم کا نام ہے کرسی۔ کرسی کا نام ہے علم مکنون۔ خوش نہیں ہو؟ لطف نہیں، خدا کی قسم، لطافت نہیں ذہنوں میں۔ علم مکنون، علم مخزون، خزانہ کیا ہوا علم، چھپا ہوا علم۔ اسی کرسی کا نام ہے علم غیب۔
کا نام ہے، دیکھیں میرے بھائیوں، اس علم کا نام ہے علم غیب. غیب یہ جو علم کان عرش والماء تو اعلان ہو گیا، عرش کا علم تو ان کے پاس ہے ہی، رہ گیا علم غیب. اے اللہ تو بتا یہ علم غیب اپنے پاس تجھے رکھنا اچھا لگتا ہے یا دینا اچھا لگتا ہے؟ اے اللہ تو دے کے اللہ بھی ہے نا، تو بتا کہ دینا اچھا لگتا ہے یا اپنے پاس رکھنا اچھا لگتا ہے؟ فرمایا دینا اچھا لگتا ہے کیونکہ میں کریم ہوں. سخی اور کریم میں فرق یہ ہے، جو مانگنے کے بعد دے وہ سخی ہوتا ہے، جو مانگنے سے پہلے دے وہ کریم. کریم اے اللہ بتا یہ علم تو نے کسی کو دیا یا نہیں؟ دیا یا نہیں؟ قرآن، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا اللہ نے یہ علم غیب، علم مکنون، علم مخزون کسی کو دیا یا نہیں؟ فرمایا میری آیت الکرسی پڑھ لو. خوش ہو جائے میرے بھائیوں، خوش ہو جائے. قرآن کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ میرے اس علم غیب کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جو مشیت اللہ ہو. وَلَا يُحِيطُونَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا الا کا مبی اللہ پڑھتے الا بما شاء. معلوم ہوا اللہ نے آ کے ہمیں بتایا لا الہ الا اللہ. اللہ آ کے اس بات ظاہر کرتا ہے کوئی ہے جن کو دیا گیا. اب وہ ڈھونڈے وہ کون ہے؟ کون ہے جن کو علم غیب دیا گیا؟ الا بما شاء. کوئی ہے نا مشیت اللہ؟ ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ نے کہا اے آل محمد 14 فرماتے ہیں اذا شاء شئنا اذا شئنا شاء. جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کون سمجھ آئیے میرے بھائی؟ یا علی چونکہ میرا بیٹا یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بیٹا میرا پڑھ چکا ہے، لہذا مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، اب تک بات میسج پہنچ گئے. اذا شاء شئنا اذا شئنا شاء. اب اللہ نے کہا اچھا لو ہم بھی کہہ دیتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. خوش ہو جاؤ بابا، خوش ہو جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. سورہ دہر میں فرمایا 29ویں پارے میں اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں. تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں. تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں. آپ کی لکھنؤ کی زبان میں مجھے آپ والی اردو تو آتی نہیں، لیکن میں ضرور اس کو کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ نے یہی کہا اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو
जो मैं चाहता हूं। क्या मतलब हुआ? ऐ आले मोहम्मद, मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा, तुमने वो किया जो मैंने चाहा। तो जो फरमाए मेरे भाइयों, ऐ आले मोहम्मद, ऐ गरीब, ऐ आले मोहम्मद, आपकी जबान में मैं जुमला कह रहा हूं, आपको खुशखबरी सुना के भी। ऐ आले मोहम्मद, मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा, तुमने वो किया, संभल के बैठना है, तुमने वो किया जो मैंने चाहा। अब मेरा अदल ये है, कयामत में मैं वो करूंगा जो तुम। के लिए और मिर्जा यासूफ अब्बास और सभी के लिए एक बुलंद नारे नारे सलावत। ओ बेखबर, ओ बेखबर। हाँ हाँ हैदरी, इल्म गैब। अब मैं मकाम बदा पे बहस करूं, फिर ये और मुश्किल है। ये अल्लाह अल्लाह करके यहाँ तक ले आया आपको। अगर मैं जल्दी में बता शुरू करूं फिर तो हर शय गई। इल्म मकनून, इल्म गैब, ठीक है, एक दलील अभी मिल गई कि इल्म गैब दिया गया। ऐ अल्लाह अब जरा खुल के बताओ, ताकि दुनिया भी देखे कौन है जिन्हें इल्म गैब दिया है। साहिबान इल्म आका तशरीफ फरमा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इल्म गैब के बारे में सूरह 29वां पारा, आलिमुल गैब पढ़ूं? हाँ, मुझे एक नजर देखने दे, ये नहीं देखने दे। आलम हैदरी, हाय हाय, क्या करूं मैं मुझे बहुत दुख होता है बेखबर लोगों। आलमुल गैब, अल्लाह आलमुल गैब है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अच्छा, ये भी मैं बताऊं? कौन? कुरान किसने बनाया? रसूल ने। रसूल ने कहा कुरान की लफ्ज़े उस कमाल पर कुरान बनी बतौर मोजज़ा। कुरान वो कमाल है, नुज़ूल भी मोजज़ा है, अल्फाज भी मोजज़ा है, हुरूफ भी मोजज़ा है, नुक्ता भी मोजज़ा है। जब कुल नुक्ते समेट जाए फिर अली को मोजज़ मानो ना। आलिमुल गैब किसने कहा? अब इस पर पूरी मेरी बहस है, पूरी एक मजलिस है। रसूल ने फरमाया ना मेरे भाई, आलिमुल गैब कुरान किसने दिया? अच्छा, आज ये नहीं सुना, बैठे। आलिमुल गैब
فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ غیب کا عالم ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی ایک کو بھی اس علم غیب پر مطلع نہیں کرتا. رسول ہے تو، نبی ہے تو، اولي العزم ہے تو، احدان، احدان مانے کسی ایک کو بھی، کسی ایک کو بھی علم غیب. غور فرماؤ میرے پتر، یہی چاہیے مجھے. علم غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا. وہ میرے بھائیو، اگر یہی آیت، جہاں آیت ہے آگے آیت بند ہو جاتی، ختم ہو جاتی، پھر کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے. لیکن اللہ آگے کہتا ہے الا، یہ الا ہی تو ہے. جیتا رہے یہ الا. الا اس بات کے لیے الا، الا کس کے ظاہر کرتا ہے؟ کوئی ہے جس کو اللہ نے علم دیا اور علم غیب دیا ہے. ترجمہ سنبھل کے جا کے دیکھیے گا اپنی تفاسیر میں، دیکھیے گا، خدا کے واسطے ترجمہ ٹھیک کرو. اے کیا کیا کہا؟ الا الا من ارتضی من رسول. علم غیب کسی کو نہیں دیا گیا. ابھی میں لفظ کا ترجمہ کر کے آپ کو بتا دوں. الا من ارتضی من رسول، یہ علم غیب اس کو دیا گیا ہے جو رسول کا جز بن کر مرتضی ہے. صحیح، ابھی بس کسی کو علم غیب نہیں دیا گیا. احدن الا، الا ہمارے فیور میں آتا ہے. الا من، من یہ میم نون من، چونکہ زبر جزم تھی زیر سے دوسرے سے ملتا ہے. من، من کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے آتا ہے. من کوئی ہے صاحب عرفان. من ارتضی، جو ارتضا ہے، ارتضا ہے الف رے تیز زاد الف چھوٹی، ارتضا من رسول. ہے پوری دنیا نے جب دیکھا علم غیب تو علی کا اعلان ہو گیا، آؤ اس من کو پھیرو. یہ کسی طریقے سے ارتضا میں رسول کون ہے؟ جو رسول کی جز بن کر مرتضی ہو. ارتضا صاحبان علم، اگر آج بات نہ ہوتی تو میں اس طرح نہ پڑھتا، پتہ نہیں میں کیا پڑھتا. ارتضا من رسول، یہ من کون سا ہے؟ فرمائیں جناب، علماء کرام تشریف رکھیں. من، اب یہاں پر علماء نے پچھلی جتنی فن کی کتابیں اسی مین پہ تو بحث کی گئی، انہوں نے کہا مین کسی طریقے سے ہٹاؤ تاکہ علی نہ آئے. نہیں خوش ہوتے آپ؟ جناب علی ہی تو رسول کا مرتضی ہے، مرتضی تو رسول ہے. دیکھیں رسول اللہ کے دو لقب ہیں، ایک مصطفیٰ ایک مجتبی. مرتضی تو رسول کا لقب ہی نہیں ہے، مرتضی لقب ہی علی ابن ابی طالب. جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مرتضی اچھا چنگی گل، یہ خود ہی نیچے ہو جاتا ہے، مگر آپ کو سنانا نہیں چاہتا. جلدی بات جلدی کو. ارتضی صحیح میں بحث کروں اس میں گھنٹہ چاہیے لیکن اتنا وقت نہیں لینا. ارتضی اسی سے مرتضی ہے. ارتضی من انسان، ارتضی من رسول. اسی من پر دنیا نے زور لگایا، من بدلو من بدلو من بدلو تاکہ علی نہ آئے.
علی آیا تو حسن آ جائیں گے، حسن آیا تو حسین آ جائیں گے، ہمارا سارا دھندا ختم۔ سمجھ آئی؟ انہوں نے اس من کو ہائے، اس لیے میں نے عرض کیا اپنا قرآن جا کے کھول کے رات کو دیکھنا ہے، جو میرے ہر مجلس میں دیکھتے رہے ہیں، جا کے دیکھیں یہ من کون سا ہے۔ یہ من ہم کہہ رہے ہیں جزئیہ ہے، جزئیہ جو رسول کا جز بن گیا، اسی لیے رسول نے فرمایا انا ولی من نور اللہ، میں اور علی ایک نور، ایک۔ انہوں نے کہا نہیں یہ من بیانیہ ہے، بیانیہ کیا مطلب ہوا کہ ارتضا من رسول سے مراد ہی مرتضی ہی رسول ہیں۔ انہوں نے مم کیا بنایا، میرا خیال اچھی نہیں لگی بات، مم بیانیہ لگا کے کہا ارتضا ہی مرتضی ہی خود رسول ہے، من ارتضا یعنی جو مرتضی ہے، من رسول، من بیانیہ بنائیں گے کیا بنے گا، وہی رسول ہے۔ وہ رسول تو پہلے کہہ چکا ہے عالم الغیب۔ لکھنؤ میں ابھی سمجھ نہیں آئی لفظ کس کے کہنے پہ بن رہی، من ارتضی من رسول، اللہ کو بھی علم تھا کہ یہ اس من کو بدلیں گے، جزیہ کو کیا بیانیہ بنا کے کہیں گے رسول مرتضی ہے، علی کو نہیں کہیں گے۔ فرمایا تم زور لگاؤ علی کو من سے ہٹانے کی، ہم اگلی آیت میں علی کو ایسا پختہ کر دیں گے یہ سلسلہ ایک میں نہیں رکے گا، 12 تک چلا سلسلہ۔ اللہ نے کہا ایک تک نہیں 12 تک، الا من ارتضی من رسول فإنه ہو کون ہے، ارتضی من رسول یہ ہو ہے، انہو اور جسے ہم نے مرتضی من جزو رسول بنایا، انہو وہ ہو، یعنی سمجھ آئی دنیا کو، ہائے ہائے ہائے، ہو کون ہے جناب علی، انہو من ارتضی من رسول، آپ کو مشکل میں ڈالیں گے پھر مشکل سننے میں عادی ہو جائیں گے، من ارتضی من رسول فإنہو وہ جو رسول کا جز بن کے مرتضی ہے وہ کیا ہے، یسلو کو، سلک کہتے ہیں زنجیر کو، زنجیر سمجھتے ہیں، زنجیر میں زنجیر ہوتی ہے، زنجیر میں زنجیر ہوتی، فإنہو یہ جو علی ہے یسلو کو من بین یدیہ ومن خلفہ، اس علی کے آگے بھی پیچھے بھی راشدن نگران ہے، راشدن مانے نگران، اس کے کئی معنی ہیں، نگران ہے لیکن رسول پر کوئی نگران نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جنہوں نے کہا کہ مین کیا ہے، بیانیہ ہے، یہ نہیں رسول ہے، رسول پہ تو نگران ہی نہیں ہے، جب نگران نہیں ہے تو نگران کہاں سے شروع ہوتا ہے، جناب علی سے، علی سے پہلے نگران کون ہے، میرے خیال یہ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں، جناب علی سے پہلے نگران رسول، پیچھے جناب حسن، حسن پر جناب علی نگران، آگے جناب حسین، جناب حسین پر نگران حسن، پیچھے امام علی زین العابدین، امام علی زین العابدین کے بعد امام محمد باقر، امام محمد باقر کے ساتھ امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے ساتھ محمد موسیٰ کاظم علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام، امام رضا کے ساتھ زنجیر جا رہی ہے، زنجیر زر زنجیر،
امام علی رضا علیہ السلام، امام رضا کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، حسن عسکری علیہ السلام، قیادت زنجیر موجی حجت اللہ فی العالمین۔ اب مان لو علم غیب صرف علی اکیلے کے پاس نہیں، پہلے امام سے لے کر آخری امام تک علم غیب۔ اسی لیے اللہ نے کہا علی تو میرا پہلا جانشین ہے، تو پہلا امام ہے لوگوں کا۔ اللہ نے کہا رسول سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا، علی سے کروا۔ رسول سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا، علی سے کروا، تاکہ پتہ چلے جس کا جانشین ایسا ہو اس کا رسول کیسا ہوگا، تاکہ کسی کو ہمت ہی نہ ہو علی کے ہوتے ہوئے۔ امام وہ ہوتا ہے جو دلوں کی بات جانے، اس نے دل میں ارادہ کیا۔ سرکار نے فرمایا اچھا یہ آدمی میری برابری میں کہتا ہے کہ میں بھی جناب علی جتنا علم رکھتا ہوں۔ علامہ مدرسی نے لکھا ہے کہ جناب علی نے اسی آدمی کی طرف فرمایا اے بھائی کوئی میری طرف دے۔ اب تو اس نے دیکھا جناب علی نے خالی ہاتھ فضا میں بلند کی، میرے خیال خوش نہیں ہوتے، جد اللہ ہاتھ خالی ہاتھ بلند۔ اب تو جناب علی نے واپس پلٹایا، مٹھی بند تھی، اسی آدمی سے کہا وہ جو کہتا تھا میرے جناب علی کے برابر ہے۔ سرکار نے فرمایا بتا شخص یہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا مولا آپ کی مٹھی میں انڈا ہے، فلاں پہاڑی پر آپ نے وہ انڈا اپنے علم سے اٹھا لیا۔ سرکار علی نے ہاتھ خالی کر کے ہاتھ دکھا کے فرمایا بے شک تو نے ٹھیک کہا، میں نے اپنے علم سے وہ انڈا اٹھایا ہے۔ اور نہیں فرمایا ہاں یہ ٹھیک، میں نے اپنے علم سے انڈا اٹھایا۔ وہ تو کہتا تھا تو فرمائے وہ جو کہتا تھا میرا علم جناب علی کے برابر ہے، جب جناب علی نے فرمایا ہاں ہاں میں نے اپنے علم سے یہ انڈا اٹھا لیا ہے۔ اچھا آگے کر کے فرمایا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے۔ کھڑا تو تھا ہی کہ مولا میرا یہ علم نہیں ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے علامہ مدرسی لکھ کر فرمایا سن جہاں تک تیرے علم کی رسائی تھی اور گھونسلے تک وہاں تک تو علی علیہ السلام کا ہاتھ پہنچ گیا۔ سرکار نے اسے بڑا بھائی تو نے میرے ہاتھ کا علم کیسے بتا دیا؟ کیسے بتایا؟ اس نے کہا مولا ریاضت کر کے، عبادت اور ہے ریاضت اور، یہ ریاضت اس میں بھی آتی ہے، ریاضت ہے۔ سرکار کیا بات ہوئی ریاضت کر کے؟ ہاں کیا ہوا؟ صحیح میں نے اتنی ریاضت کی کہ نفس امارہ میں میرا اتنا کنٹرول ہے، اگر نفس امارہ کہتا ہے یہ کام کرو تو میں نہیں کرتا۔ یہ لکھنؤ ہے، میرا نفس امارہ کہتا ہے یہ کام کرو تو میں نہیں کرتا، اگر کہتا ہے نہ کرو تو میں کرتا ہوں۔ اچھا
सरकार अच्छा तेरा नफ्स हमारा कहता है ये काम ना करो तो तू करता है, हाँ हाँ सही, तेरा नफ्स हमारा कहता है ये काम ना करो तो मैं करता हूँ। सरकार ने फरमाया तू यहूदी है, मुसलमान होने के बारे में तेरा नफ्स क्या कहता है? फरमाया मोहम्मद वाले मोहम्मद मसहबा नहीं है दिया। ये जो इज्तिमा हुआ है खतीब अकबर मरहूम मकबूल अल्लाह मकाम सही मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब की रूह को इशारा ने जवान रहमत में जगा था, पंचतन में जगा पदमादगान को सब्र जमील अता। जितने हजरात आप तमन्नाएं लेके हाजिर होते हैं उन तमाम तमन्नाओं में हर मोमिन को फैजुल मनाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमाओ। हमारे सगीरा गुनाहों को माफ़ कर, कबीरा गुनाहों को माफ़ कर, हमें हमारे सालिहा की तौफीक अता बराए साले सवाब अपने मरहूमीन को भी मद्देनज़र रखते हुए सूरह मरहूमीन के लिए बानियान के सूरह फातिहा